ہم کون ہیں؟ ہمارے متعلق ملک شام اور اس کے باغات سے پوچھو، عراق اور اس کے نخلستان سے پوچھو، مصر اور اس کی وادیوں سے پوچھو، الجزائر اور اس کے جنگلات سے پوچھو، افریقہ کے ریگستانوں اور ایران کے سبزہ زاروں سے پوچھو، پوچھو روس کی برفانی چوٹیوں سے، پوچھو فرانس کے دریاؤں سے، پوچھو یوگوسلاویہ اور رومانیہ کے پانیوں سے، بلکہ ربع مسکون کے ہر ٹکڑے سے پوچھو، آسمان کے نیچے بسنے والی ہر مخلوق سے پوچھو۔ ان سب کے پاس ہماری شجاعت و بصالت، اثار و قربانی، علوم و فنون اور عدالت و شرافت کی خبریں ہیں۔ ہم مسلمان ہیں۔ ہمارے سوا اور کون تھا جس نے شرافت کے باغوں کو اپنے خون سے سینچا ہو؟ بتاؤ ہمارے علاوہ کس نے شجاعت و بصالت کے گلستان کو مزین کیا ہے؟ بھلا دنیا نے ہم سے زیادہ کوئی شریف، نبیل، مہربان اور شفیق، اعلیٰ اور افضل کہیں دیکھا ہے؟ ہم نے جہالت کے اندھیروں میں ہدایت کی شمع روشن کر کے لوگوں کو بتایا کہ راہ ہدایت یہ ہے۔ ہم نے اس دور میں عدل کیا جب دنیا ظلم اور ستم سے بھری ہوئی تھی۔ ہم نے اس دور میں علم پھیلایا جب دنیا جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ہم نے اس دور میں لوگوں کو مساوات کا درس دیا جب لوگ شاہوں کو پوجتے تھے۔ ہم نے ایمان سے دلوں کو، علم سے عقلوں کو اور آزادی سے غلاموں کو معمور کر دیا۔ ہم نے کوفہ، بصرہ اور بغداد بنایا۔ ہم نے اسپین اور شام، عراق اور مصر کو تہذیب سکھائی۔ ہم نے نظامیہ، قرطبہ اور ازہر جیسی یونیورسٹیاں بنائیں۔ ہم نے جامعہ اموی اور صخرہ جیسی عبادت گاہیں، سامرا، زہرہ اور حمرہ جیسے محلات بنائے۔ ہم نے اہل دنیا کو تعلیم دی۔ ہم استاد ہوئے اور باقی تمام قومیں شاگرد۔ ہمیں ابو بکر اور عمر فاروق، نور الدین اور صلاح الدین، عمر بن عبدالعزیز اور اورنگزیب عالمگیر، ہم میں خالد اور طارق، قتیبہ بن مسلم اور محمد بن قاسم، ظاہر بیبرس اور الپ ارسلان جیسے جرنیل پیدا ہوئے۔ ہمیں امام بخاری اور طبری، ابن تیمیہ اور ابن قیم، ابن خزم اور ابن خلدون جیسے عالم پیدا ہوئے۔ ہمیں امام غزالی اور ابن رشد، ابن سینا اور رازی جیسے فلسفی پیدا ہوئے۔ جریر اور فرزدق، ابو عطاہیہ اور معینی جیسے شاعر پیدا ہوئے۔ ہمیں معبد اور اسحاق، زریاب اور مالک جیسے خوشگلو پیدا ہوئے۔ ہمارے اکثر حکمران خلافت انسانیت کی اعلیٰ مثال تھے۔ ہمارے تمام قائدین اور سپہ سالار اللہ کی تلوار تھے۔ ہمیں ہزاروں نہیں لاکھوں نابغہ روزگار ہستیاں پیدا ہوئیں۔ ہماری قوت ایمان سے ہے، ہماری عزت دین سے ہے، ہمارا توکل رب پر ہے، ہمارا قانون قرآن ہے، ہمارا امام سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ہمارا امیر المومنین ہمارا خادم ہے، ہمارا کمزور حقدار طاقتور ہے، اور ہمارا طاقتور غریبوں کا معاون ہے۔ ہم سب بھائی بھائی ہیں اور اسلام کی روح سے سب برابر ہیں۔ ہم حکمران بنے تو عدل کیا، فاتح بنے تو ملک بسائے۔ ہم طاقتور انصاف پسند تھے۔ ہم نے جنگ میں شفقت و مہربانی کے قانون بنائے اور امن و عدل اپنایا۔ ہم بہترین حکمران تھے اور فاتحین کے سردار ہماری تہذیب سراپا رحمت تھی۔ وہ بدن اور روح کی پاکیزگی تھی، فضیلت اور کرامت تھی، اس سے لوگوں کو نفع ملا، اہل زمین کو سایہ ملا۔ ہم نے اسے خون پلایا اور شہداء کی قربانیوں پر اس کی بنیاد رکھی۔ بتاؤ زمین کا کون سا خطہ ہے جہاں اسلام اور سلامتی، ایمان اور امن کی خاطر ہمارے شہداء دفن نہ ہوں؟ بھلا ہمارے سوا کہیں انسانیت کی اعلیٰ مثال قائم ہوئی؟ بھلا ہمارے علاوہ کوئی معاشرہ عمدہ اخلاق اور اثار پر قائم ہوا؟ بھلا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین اعظام کے بعد کسی خطہ ارضی میں فلاسفروں اور ریفارمروں کے خواب ہائے امن و امان شرمندہ تعبیر ہوئے؟
وہ دن کتنا اثار آفرین تھا، جس دن خاک و خون میں تڑپتا ہوا ایک زخمی مسلمان پانی کی خواہش رکھتا تھا۔ جب پانی اس کے منہ کے قریب لایا گیا تو اسے دوسرے زخمی مسلمان کے کراہنے اور پانی طلب کرنے کی آواز سنائی دی، تو اس نے بغیر گھونٹ بھرے پیالہ اپنے بھائی کی طرف بھیج دیا اور خود پیاسا شہید ہوا۔ جب ایک مسلمان عورت کا باپ، بیٹا اور خاوند جنگ احد میں شہید ہوئے تو اس نے جگر پاش پاش کر دینے والی خبر پر صبر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیریت دریافت کی، اور جب آپ کی سلامتی کی خبر ملی تو کہنے لگی اب ساری مصیبتیں آسان ہو گئیں۔ وہ دن جس دن 22 لاکھ مربع میل کے حکمراں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ خطبے میں اپنا کوئی آرڈیننس نافذ کرنے والے تھے تو ایک عورت نے کلمہ حق کہہ کر اسے واپس لینے کو کہا، تو آپ نے اپنی غلطی تسلیم کر کے آرڈیننس واپس لے لیا۔ جب ہم میں سے ہر ایک دوسرے کو اپنے پر ترجیح دیتا تھا اور جب ہم بدن اور روح، مادی اور معنوی طور پر پاکیزہ تھے، جب ہم صرف اللہ تعالیٰ کے لیے چلتے تھے، رکتے تھے، کھڑے ہوتے تھے، بیٹھتے تھے، جاتے تھے، آتے تھے، جب ہم نے اپنی خواہشات پامال کی اور اپنے آپ کو قرآن کے تابع کیا تو ہم انسانیت کا جوہر بنے، اور ہم نے اس خواب کو شرمندہ تعبیر کیا جسے دانا اور صالحین ناممکن خیال کرتے تھے۔ ہمارے کارناموں پر شاہنامے تصنیف ہوئے لیکن ہماری رفعتیں شمار نہ ہو سکیں۔ بھلا کسی میں ہمت ہے کہ ان مارکوں کو لکھے جن میں ہم گھس گئے؟ کون ہے جو علوم و فنون کے سلسلے میں ہماری خدمات کا احاطہ کرے؟ کوئی ایسا حساب دان ہے جو ہمارے شعروں اور دلیروں کا شمار کر سکے؟ ہاں وہی ہے جو آسمان کے تارے گن لے اور صحراؤں کی کنکریاں شمار کر سکے۔ ہم وہ نہیں جو زبان کی بنا پر قومیت کے قائل ہوں، ہم وہ بھی نہیں جو نسل کی بنا پر قومیت کی بنیاد استوار کریں۔ ہر قوم میں اچھے اور برے، عادل اور ظالم موجود ہوتے ہیں، جبکہ ہم مسلمان تو سراپا خیر ہیں۔ ہمارا رکن ہر وہ انسان ہے جو متقی و پرہیزگار ہو، خواہ کوئی ہو، کہیں رہتا ہو، کوئی زبان بولتا ہو، کسی بھی رنگ کا ہو۔ ہم تقوی کی سلک میں پروئے ہوئے ہیں اگرچہ خون جدا جدا ہے۔ ہم عقیدے کی وجہ سے اکٹھے ہیں اگرچہ زبان جدا جدا ہے۔ ہم کعبے کی وجہ سے ہم قبلہ ہونے پر ایک ہیں اگرچہ ملک جدا جدا ہیں۔ کیا ہم ہر روز 5 مرتبہ کعبے کی طرف منہ نہیں کرتے؟ کیا ہم ہر سال عرفات میں اکٹھے نہیں ہوتے؟ کیا یہ اس بات کی علامت نہیں کہ اسلام ایک جامع قومیت ہے، اس کا مرکز حجاز ہے، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا امام ہے اور قرآن ہماری کتاب ہے؟ ہمارے دین کے اصول سنہری ہیں، وہ خالص، حق اور سچ ہے۔ اس میں کوئی طریقت، حقیقت، تصوف، حجاب اور سلوک نہیں۔ ہمارا دین قرآن و حدیث میں چمک رہا ہے۔ بتاؤ اس دنیا میں کوئی مذہب ہے جو اپنے اصولوں کو روزانہ 10 مرتبہ دہراتا ہو، جس طرح ہمارے اصولوں کو ہمارے مؤذن روزانہ دہراتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ہم کمزور اور ذلیل نہیں، ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ ہم ہر روز دلاویز ترانہ اذان 5 مرتبہ سنتے ہیں۔ شجاعت ہماری خصوصیت ہے، نثار کا خون ہماری رگوں میں ہے۔ حادثات دنیا اسے بدل نہیں سکتے اور ہمارے دلوں سے محو نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے۔ ہمارے پاس ایسا جزیرہ ہے جس کی ریت میں طاغوت جل بھن جائیں، لیکن ہمارے مسلمان اس جہنم نما علاقے کو جنت سمجھ کر آباد کیے ہوئے ہیں۔ ہمارے پاس عراق ہے، فرات ہے، ہمارے پاس مصر ہے جو دارالعلوم اور دارالاسلام ہے۔ ہمارے پاس مراکش ہے جو شجاعتوں اور بصالتوں کا گہوارہ ہے۔ ہمارے پاس استنبول ہے جو یورپ کا دل ہے۔ ہمارے پاس سب سے زیادہ مملکتیں ہیں۔ وہ زمین ہماری ہی ہے جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے اور میناروں سے اذان آتی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کاش کہ ہم صحیح معنوں میں مسلمان بن جائیں تو فتح و کامرانی اور جہاں بانی ہمارا مقدر بن جائے۔ ہاں ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ جہاں حق و عدل ہوگا وہاں ہم ہی ہوں گے۔ ہم موت قبول کر لیتے ہیں لیکن بے عزتی قبول نہیں کرتے۔ اللہ کی راہ میں مرنا کس قدر شیریں موت ہے۔ ہم اسلام کی برکت سے بہترین امت بنے اور ہم نے اس کے نام سے ہی کسرا و کیسر پر حکومت کی، اور ہم نے دنیا میں عدل و انصاف کا پودا لگایا جو ثمرے بار ہوا، اور ہم نے کائنات میں اللہ اکبر کو فروغ دیا۔ اگر تم لا علم ہو تو اہل دنیا سے پوچھ لو، ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہیں ہم۔
تاریخ کے صفحات سے ہمارے متعلق پوچھو کہ گرے پڑے بے کسوں کے حقوق کا تحفظ کس نے کیا، اور علم کا بلند و بالا محل کس نے تعمیر کیا، اور دنیا و دین کو کس نے یکساں سنبھالا دیا۔ اسے پوچھو، وہ جواب دے گی کہ مسلمانوں نے۔ ہم مسلمان ہیں۔ ہم نے ایمان سے دلوں کو زندگی بخشی، ہم نے اسلام کے ذریعے قبیلوں کو آزادی بخشی، ہم نے قرآن سے اپنے نقائص کو درست کیا اور ہم نے اسے لے کر شمال و جنوب کی طرف سفر کیا۔ ہم نور بکھیرتے ہیں اور اندھیرے ختم کرتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں۔ اے میرے ایشین یا یورپین برادر، میں تجھ سے ہوں اور تو مجھ سے، اور تو میرے ساتھ ہے۔ تو میری رنگت اور نسل کے متعلق نہ پوچھ، کیونکہ اسلام ہی میرا باپ اور میری ماں ہے۔ ہم ایمان کی لڑی میں پروئے ہوئے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں۔ اٹھو، ہم خلفائے راشدین کا عدل و انصاف اہم کر دیں۔ اٹھو، ہم اپنے فاتحین آباء و اجداد کے مرتبہ و مقام کی طرف گامزن ہوں۔ لوگ دین کے بغیر دنیا کو گلے لگا کر ذلیل ہو گئے ہیں۔ اٹھو، ہم اس دین کو جہالت کے لیے رحمت بنا دیں۔ یہ نہ کہو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔